الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان سے جو مطالبہ کیا ہے اسلامی زندگی اختیار کرنے کے بعد وہ تقوی ہے، اور اسلامی زندگی میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذمہ اور مطلوب ہے اسے ایمانیات کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اللہ رب العزت کے فرشتے، اللہ رب العزت کی کتابیں، اللہ رب العزت کے تمام رسول اور قیامت کے دن اور ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اس پر، اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر دل سے ایمان اور یقین رکھے، اسے عقیدہ ایمانیات کہا جاتا ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان تمام بنیادی عقائد پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ ایمانیات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اپنے معاملات درست کرنے کا حکم فرمایا۔ جب انسان کے معاملات درست ہوں گے تو تیسرے نمبر پہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اپنی بدنی اور مالی عبادت ادا کرنے والا بنے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ نماز اللہ رب العزت نے پڑھنے کا نہیں کہا، اقرأ الصلاۃ کے الفاظ نہیں ارشاد فرمائے کہ نماز پڑھو، بلکہ جہاں بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو آپ کو اقامت صلاۃ کے الفاظ ملیں گے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں پر بھی وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے میں فرق یہ ہے کہ جو انسان نماز قائم کرتا ہے
تو وہ 5 وقت رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے باری تعالی، فجر سے لے کر ظہر اور ظہر سے لے کر عصر، عصر سے لے کر مغرب اور مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر فجر تک میرا یہ جسم تیری امانت ہے، میں اس کے اوپر تیری شریعت کو اس طرح قائم کروں گا کہ اسے کسی بھی تیری نافرمانی کے اندر نہیں لگاؤں گا۔ اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اور اگر ہماری نمازیں وہ ہمیں اللہ رب العزت کے در پر جھکانے کی بجائے اس کا فرما بردار اور اس کے احکامات پر تعمیل کرنے پر ابھارنے کی بجائے اس سے دور کر رہی ہے، تو پھر ہماری نمازیں درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن اقامت صلاۃ ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اقامت صلاۃ کا حکم دیا، اور اس میں دل تھوڑا کرنے یا چھوٹا کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جب انسان ایک مستقل ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت کے در پہ جھکتا ہے، تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی نے عجیب بات ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عبادت سب سے پہلے ریا ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ اس کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیتے ہیں تو وہ عبادت عادت بنتی ہے، اور عادت جب بن جاتی ہے تو پھر وہ عبادت عادت سے عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے لیے اس کے گھر میں آئے اور یہ ارادہ اور تہیہ لے کر آئے کہ ہم نے اقامت صلاۃ کرنا ہے۔ اب وہ ریا بنے گی، ریا سے وہ عادت بنے گی، اور عادت سے اللہ تعالیٰ اسے عبادت کے درجے پر سرفراز فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا مسلمہ اور پکا اصول بیان فرمایا کہ یہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا واضح حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کی ترغیب دینا شروع کرو، انہیں نماز سکھانی، نماز پڑھانی، انگلی سے پکڑ کر مسجد لانا، اس چیز کی ترغیب تمہارے ذمہ ہے۔ اور جب تمہاری اولاد 10 سال کی ہو جائے اور 10 سال کے ہونے کے بعد وہ نماز پر نہ آئے تو اب اسے آنکھیں بھی دکھاؤ، اب اسے نماز پڑھانے کے لیے ہاتھ کے ساتھ چپت بھی لگا دو تاکہ اس کی عادت بن جائے، اور کوڑا دیوار پہ لٹکا دو تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ اگر میں نیکی کے راستے پر، صراط مستقیم پر، اللہ کے سامنے جھکنے پر آمادہ نہیں ہوں گا تو میرے والد نے کوڑا بھی لٹکایا ہوا ہے، تاکہ بچے کو اس کا ڈر رہے۔ یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں بچوں کی تربیت کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو ہم نے مشہور کر دیا کہ مار نہیں پیار، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ شرعی طریقہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ جب تو کسی بڑے کو دیکھے تو اس کا ادب کرے، چھوٹے کو دیکھے تو اس پر شفقت کرے، لیکن شفقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے بے لگام ہو جائے کہ ہم جو ضد کریں وہ پوری کی جائے گی، چاہے وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ ہم جس رخ پر جائیں ہمیں روکا نہیں جائے گا، چاہے وہ رخ صحیح ہو یا غلط ہو۔ اور اگر ہم نے انہیں ایسے شترے بے مہار کر دیا، بے لگام چھوڑ دیا، تو کل قیامت کے دن یہی بچے اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہیں گے؟ اے باری تعالیٰ، ہمارا قصور تو ہے لیکن ہمارے ان بڑوں سے بھی پوچھئے، ہمارے آباء و اجداد سے پوچھئے کہ انہوں نے تو ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لگایا تھا، اگر یہ ہمیں سیدھے راستے پر لگاتے تو ہم سیدھے راستے پر آ جاتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس بات سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے کہ بچے کی پرسنل لائف ہے، وہ جو مرضی کرے۔ قبر میں اترنے تک والد کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ بچے کو نصیحت، وہ بچے کو دعوت
اور تبلیغ صحیح راستے پر آنے کی کرتا رہے، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے والد کے چہرے کو پیار سے دیکھنے پر بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ لیکن اگر والد اسے سیدھے راستے پر نہیں لگاتا، اسے نصیحت نہیں کرتا، اسے انگلی سے پکڑ کر نماز کی ترغیب اور اللہ کے گھر میں لے کر نہیں آتا کہ اس کی عادت بن جائے، تو کل یہی بچے اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے اپنی اولاد، ہمارے جگر کے گوشے، یہ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کریں گے، شکایت کریں گے کہ اے باری تعالی آج میرے والدین سے پوچھئے کہ انہوں نے میری تربیت کتنی کی تھی۔ تو اس لیے یہ نماز ایسا بنیادی عمل ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انگلی پکڑ کے اس کو نماز کی ترغیب دو، اس کو اللہ کے گھر میں لاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم نے کون سے فرائض کیسے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ نماز اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے اتنے قریب تھے کہ آپ پر 24,000 مرتبہ اللہ کی وحی آئی۔ عمر کتنی ہے؟ 63 سال، اور اس 63 سال میں بھی وحی کا زمانہ کتنا ہے؟ 23 سال۔ اس کے مقابلے میں اگر دوسرے انبیاء کو دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 960 سال تھی، 1000 کے قریب، لیکن اس میں وحی کتنی مرتبہ آئی؟ صرف 40 مرتبہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہے، وحی 40 سے 50 مرتبہ آئی۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 180 سال ہے، لیکن وحی 60 اور 70 مرتبہ آئی۔ لیکن قربان جاؤں میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایسا محبوب بنایا کہ دن میں سینکڑوں مرتبہ آپ پر وحی آتی تھی اور 24,000 مرتبہ اس کی تعداد آتی ہے۔ لیکن اتنی قربت کے باوجود، اتنی الفت اور محبت کے باوجود نبی علیہ السلام کا نماز کے لیے اتنا فکر مند ہونا تھا کہ جب آپ کی بیماری کے ایام آئے مرض الموت کے اندر، تو آپ علیہ السلام کو تیز بخار ہے۔ جب نماز حضرت بلال نے آذان دی، صحابہ جمع ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائے۔ آپ حجرہ عائشہ میں اٹھے، آپ نے فرمایا کہ ٹب لاؤ، پانی لایا گیا اور اس میں آپ نے وضو فرمایا۔ لیکن جب آپ اٹھ کے چلنے لگے تو اس بخار کی شدت سے آپ واپس نیچے بیٹھ گئے اور دوبارہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر افاقہ ہوا، صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے وضو فرمایا، پھر آپ تشریف لے کے جانے لگے تو آپ سے چلا نہیں گیا۔ تو اسی اثناء میں آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت عباس کو بلایا، اور ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا اور اپنے پاؤں مبارک کو گھسیٹنے کے انداز میں چلتے ہوئے آپ مسجد تشریف لے گئے۔ یہ آپ کی زندگی کے آخری اعمال میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو اللہ رب العزت کی نماز کا پاس نہیں کرتا۔ اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو سب سے آخری الفاظ جو آپ کی زبان پہ تھے کہ اے میری امت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماتحتو کا خیال کرنا کہ جن کے اوپر تمہارا زور چلتا ہے، تمہاری طاقت چلتی ہے، ان کے اوپر فرعون نہ بن جانا۔ اور فرمایا کہ والصلاۃ، اور نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ اسی بات کو کہتے 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 آپ کی زبان مبارک خاموش ہو گئی۔ تو آپ کی زندگی مبارک کے آخری الفاظ یہ نماز ہے۔ میں عرض یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جی ہمارے فلاں پیر صاحب ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو گئی ہے، اب وہ ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے جی۔ فلاں پیر صاحب ہیں، ان کی تو مکے مدینے میں ہو جاتی ہے، ان کو یہاں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ یہ سب شعبدہ بازیاں اور فراڈ اور جھوٹ کی باتیں ہیں۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب تھا؟ کیا آپ سے زیادہ کوئی اللہ کی قربت میں تھا، اللہ کا محبوب تھا؟
آپ کی زندگی کے آخری عمل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنی بیماری کے باوجود پاؤں گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی اور اسے نہیں چھوڑا. اور آج ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے، وہ جس پہ 24,000 مرتبہ اللہ کی وحی آئی، جسے اللہ عرش معلیٰ پہ بلائے، جسے اللہ رب ذوالجلال جنت اور دوزخ دکھائے، جس کی سیر کو اللہ تعالیٰ جنت کی سواریاں بھیجے، جسے اللہ تعالیٰ جنت کی چابیاں عطا فرمائے، وہ تو نماز کی اتنی پابندی کر رہے ہوں اور ہم نماز سے اتنے دور ہو کر صرف اتنی بات کر دے کہ جی اللہ سے ڈائریکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ صرف اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ یہ نماز انسان بڑے سے بڑے مقام اور مرتبے پر بھی پہنچ جائے اس کو بھی معاف نہیں ہے. یہ نماز جتنی انسان اس کی پابندی کرے گا اتنا اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوگا. کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. امرأۃ الصالحہ، نیک بیوی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور آپ نے فرمایا دوسری چیز مجھے عطر خوشبو بہت پسند ہے. اور تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا ہے. تو یہ ہمارے آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک. اور فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون. اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے معراج ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کے معراج کی جس طرح آپ سیر کے لیے گئے تم بھی چلے جاؤ، فرمایا نماز میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی قربت عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں کسی حال میں معاف نہیں ہے. لہٰذا ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے گھر ہیں جو نماز کے لیے نہیں آتے. یہ عہد اور ارادہ کر لے کہ ہم ویسے تو ہر ایک کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور کی حال سناؤ اور کی حال سناؤ، ہم یہ دعوت دیتے ہوئے آئے کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا. کوئی دکاندار راستے میں ہے، السلام علیکم، چلے جی نماز کا وقت ہو گیا. کوئی دوست ملتا ہے، بھائی ملتا ہے، رشتہ دار ملتا ہے، اتنی ہم اسے دعوت دینی شروع کر دیں تو پانی کا قطرہ جہاں گرنا شروع ہو جائے وہاں سوراخ کر دیتا ہے. تو اگر ہم اسے روزانہ کی بنیاد پر یہ جملہ دعوت کا دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ضرور ہلائیں گے اور جذبات کا تلاطم پیدا ہوگا اور مسجدیں آباد ہوں گی. لہٰذا ہم اس بات کا بھرپور اعادہ کریں کہ خود بھی اللہ رب العزت کے گھر میں اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آئے، اپنی اولادوں کو پکڑ کر لائیں اور راستے میں اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کے لیے دعوت دین دیتے ہوئے آئے. اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما. اے اللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات سے ہم سب کو مستفید فرما. اے اللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل فرما. اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ہم تیرے در پہ توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری سابقہ جتنی زندگی ہے اس پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہدایت کا نور ہمارے سینے میں روشن فرما.
اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی، آپ کی سنتوں کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما، اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت اور بخشی فرما، جو آئندہ فوت ہونے والے ہیں ان کی بھی مغفرت اور بخشی فرمانا۔ اے اللہ تیرے اس ماہ مقدس میں تیرا اعلان ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگو میں معاف کرنے والا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو میں بخشنے والا ہوں۔ اے اللہ ہم سب یہاں اسی لیے جمع ہیں، تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ اے باری تعالی ہمیں اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت پورے سال نماز باجماعت ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، انہیں نیک اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ انہیں اخلاق عالی پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت اور بخش فرما۔ اے باری تعالی جس کے دل میں جو جائز خواہش ہے، جائز ارادہ ہے، اے اللہ اسے اپنے ارادے کو پایہ تکمیل پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیب سے اس کے لیے انتظامات فرما، اسے اپنے ارادوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رکھ، جب اس دنیا سے جائیں تو زبان پہ جاری کرنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔